عرف عام میں تحنیک کے معنی ہیں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بچے کے تالو میں کسی چیز کو ملنا۔ ہماری اصطلاح میں اس کو گھٹی وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ بچے کے مزاج پر گھٹی کا بڑا اثر پڑتا ہے، اسی لیے شریعت میں اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور صحبت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ کے ساتھ عقیدت کا جو تعلق تھا اس کا ایک ظہور یہ بھی تھا کہ نومولود بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائیں اور کھجور یا ایسی ہی کوئی اور چیز چبا کر بچے کے تالو پر مل دیں اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیں جو خیر و برکت کا باعث ہو۔ اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔ روایت عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکوہم، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور تحنیک فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان اسماء بنت ابی بکر انها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في هجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں حمل سے تھیں۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو قبا میں ان کی ولادت ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ کہتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے چھہارا منگوایا اور اس کو چبایا، پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے تالو پر ملا، پھر اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا، اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر پیدا ہوا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے سے مسلمانوں کو خاص کر اس لیے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کے بچے پیدا ہی نہ ہوں گے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش نے اس کو غلط ثابت کر دیا اور مسلمانوں کے جو دشمن یہ جادو والی بات مشہور کر رہے تھے وہ ذلیل ہوئے۔ کتب حدیث میں تحنیک کے بہت سے واقعات مروی ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ جب کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ اللہ کے کسی مقبول اور سارے بندے کے پاس اس کو لے جائیں، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کرائیں اور تحنیک بھی کرائیں۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے جن کا رواج بہت ہی کم رہ گیا ہے، اور اگر بروقت کسی صالح اور نیک شخصیت کی ملاقات ممکن نہ ہو تو بچے کی ولادت سے پہلے کسی صالح بندے سے کھجور یا چھہارا چبوا لے، پھر بچے کی ولادت پر اس کے تالو میں لگا لے، انشاءاللہ تحنیک کی برکت حاصل ہوگی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔